ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں اردو چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احتشام۔ اردو چینل کے خصوصی پروگرام خاص خبر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اپنی پارٹی کے ضلع صدر اور سابق MLA پونچھ شاہ محمد تانترے نے ذرائع ابلاغ کے نمائندگان کے ساتھ بات کرتے ہوئے خطہ پیر پنچال کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے خطے سے ہی کسی نوجوان کو اپنا ووٹ دے کر کامیاب کریں اور پارلیمنٹ بھیجیں تاکہ وہ یہاں کے عوام کے مسائل حل کر سکے۔ سمجھتے ہیں میرے پہلے دن سے یہ رہا ہے کہ جو پونچھ کے ساتھ پچھلے 70 سال میں ناانصافیاں ہوئی ہیں، ڈسکریمنیشن اور امبیلنسز ہوئے ہیں، تو میں نے پہلے دن سے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ ہر پارٹی کو چاہیے سوچ کینڈیڈیٹ جو ہمارا ہو وہ بالخصوص پنتا اور بنوم راجوری پونچھ سے جو بھی کینڈیڈیٹ ہو ہم اس کو سپورٹ کریں، یہ اچھا رہے گا۔ جہاں تک تعلق ہے جو آپ نے کہا آزاد صاحب کی تعلق، تو اس میں آپ یہ جانتے ہیں کہ پچھلے میرے سے لگ بھگ 20-25 سال کی کلپ ویڈیو کلپ وائرل ہوئی ہے سردار رفیق حسین خان صاحب مرحوم جو ہمارے قابل فخر ہے راجوری پونچھ کے، اپنی ایمانداری کا جنہوں نے اپنا ایک خطہ پیش کیا اخلاق کا، تو انہوں نے ایسے 20-25 سال پہلے یہ کہا تھا کہ جب وہ دلی میں گئے تھے تو وہاں کی جو مرکزی قیادت تھی اس وقت، تو انہوں نے کہا تھا کہ جب تک یہ جو لیڈر ہیں جب تک یہ آپ اقتدار میں رہیں گی تو آپ کو پارٹی کو ریزرویشن نہیں مل سکتی ہے۔ تو وہ ہر بہر 20-25 سال کے بعد سچ ثابت ہوا۔ تو اس میں یہ ہے پونچھ کے راجوری کے عوام یہ جانتے ہیں کہ وہ سب سے بڑے مخالف تھے اس کاز کے، یہ عام لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ وہ اس لیے نہیں کہہ رہے تھے کہ ان کو کوئی گجر بکروال عوام سے کوئی محبت تھی، بلکہ وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ وہ ڈوڈا کی عوام کو مد نظر رکھ کر ایسی باتیں کرتے تھے۔ بہرحال تو میں اس طرف سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اس میں بہت زیادہ راجوری پونچھ کے لوگ جو ہیں جو اس سمودائی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے دلوں میں یہ بات گھر کر چکی ہے کہ ابھی کوئی سب سے بڑا جو آدمی تھا جس کی وجہ سے جو بڑی رکاوٹ کی رہی 35 سال وہ یہی صاحب تھے، تو اس کا غلط اثر پڑ سکتا ہے آنے والے الیکشن میں۔ تو میرا تو اپنا یہی خیال ہے کہ ہمارا کہ پونچھ سے اللہ کے لیے کوئی ایجوکیٹڈ کوئی پارٹی نہیں کسی کو مینڈیٹ دے تاکہ ہمارے پونچھ کے مسائل جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں سنے جا سکیں۔ ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہوئی ہیں، بہت زیادہ ہوئی ہیں، اور ہم بالکل بیک ڈور پہ ہیں، ہمیں ٹرک کی لال کو پیچھے والی بتی بنا دیا گیا تھا 70 سال۔ تو اگر ہمارا کوئی نوجوان پڑھا لکھا ہو تو وہ جا کے وہاں پہ پونچھ کے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ یہاں بھی انڈسٹریز کلوز کر سکتے ہیں، معدنیات ہے یہاں پہ، اس کی ترقی ہو سکتی ہے، ہمارے بے روزگار بچوں کو روزگار مل سکتا ہے۔ یہاں پہ بھی کتنے ذخائر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، معدنیات ہے، نمک ہے، لوہا ہے، کوٹا اسٹون ہے یہاں پہ، تو اس کو اگر کوئی آواز ہماری پارلیمنٹ میں جائے تو وہاں جا کر ایسا تو پونچھ بھی تو 70 سال کے پیچھے ہے وہ بھی ترقی کی اشارہ سے ہو سکتا ہے۔ ہماری کور گروپ ہوتا ہے پارٹی کا جو یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، لیکن ایز اے پرسن میں اپنی جو اوپینین رکھتا ہوں، میرے جو خیال ہے، سید الطاف بخاری صاحب ہماری پارٹی کے جو قائد ہیں وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ الائنس کرنا نہیں چاہتے ہیں، وہ ایز اون وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی اپنے طور پہ الیکشن لڑے اور انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑے۔ تو اس میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ کسی پہ الائنس ہوگا۔ بہرحال یہ ڈیپینڈس اپان دا کور گروپ وچ از گوئنگ ٹو a meeting is going to be convened and wherein it will be decided what will be the fate of our party regarding coalition regarding any alliance with any political party۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بخاری صاحب اس کے خلاف ہیں، وہ چاہتے ہیں ایز اون ہم اپنے طور پہ الیکشن میں حصہ لیں۔ اردو چینل میں آج بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان احتشام اور اردو چینل کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیوز لائک اور شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنے تاثرات سے نوازیں اور بیل آئیکن لازمی کلک کریں۔ خدا حافظ۔